قبلہ مدد کعبہ امام مدد بگردہ بلا استاد کشتی ضعیفانوں شکست رات کشتی بحق دے خواجہ زمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر قبول فرمائے اور اس محفل کو اللہ پاک سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک عیسائی شخص کا انتقال ہوا۔ آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی۔ عیسائی شخص کا انتقال ہوا، بظاہر وہ عیسائی تھا مذہباً، دنیا سے چلا گیا۔ ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا اس کے مرنے کے بعد کہ وہ جو بظاہر عیسائیوں کی طرح رہتا تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ اب جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، پھر یہ جو مذہباً عیسائی بظاہر نظر آتا تھا وہ جنت میں کیسے گیا؟ تو بزرگ نے خواب میں اس سے پوچھا کہ تم تو عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، تمہارا مذہب تو اور تھا، مسلمان تو تم تھے نہیں، پھر جنت میں کیسے گئے؟ آخر تمہاری کون سا عمل قبول ہوا یا تم نے ایمان کب قبول کیا، ذرا اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس عیسائی شخص نے خواب میں بزرگ کو جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے لڑکے کے ساتھ بازار میں گیا، اور بازار میں پہنچنے کے بعد جب میں کچھ چیز خریدنے لگا تو بازار میں میرے بیٹے نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ وہ عیسائی کہتا ہے کہ مجھے بہت جلال آیا، غصہ آیا، اور میں نے اپنے بیٹے کو تماچے لگائے۔ فرماتے بس اسی مارنے پر اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ کہا وجہ کیوں تم نے مارا، اپنے بچے کو سزا کیوں دی؟ کہا اس لیے کہ جب میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا تھا، وہ ماہ رمضان کا مہینہ، رمضان شریف تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کو پہلے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، مسلمان روزے رکھتے، اس لیے خبردار بازار میں کچھ مت کھانا، کچھ مت پینا، اس لیے کہ تمہیں کھاتا پیتا دیکھ کر کسی مسلمان کو تکلیف ہوں گی، پریشانی ہوں گی۔ میرے بیٹے نے میری بات نہ مانی اور میں نے ماہ رمضان کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سزا دی۔ بس اللہ کو یہی عمل پسند آیا کہ اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا، تو موت سے تھوڑی دیر پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مجھے ایمان مل گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب میں دنیا سے گیا تو ایمان کی حالت میں گیا، اور اللہ نے بغیر حساب و کتاب مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ آپ سوچئے ایک عیسائی اگر ماہ رمضان کا ادب کر لے، احترام کر لے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرماتے اور جنت عطا فرمائے۔ ہم اہل ایمان، ہم مسلمان اگر ماہ رمضان کا ادب کرے تو یقیناً ہمارے ایمان میں بھی اللہ مضبوطی عطا فرمائے گا، یقیناً مضبوطی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو کچھ کھانے کی عادت ہوتی ہے نا، کچھ گٹکا وغیرہ کھانے کی عادت، تو ماہ رمضان میں بھی معاذ اللہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ عام لوگ اکثر روزے سے ہے، لیکن یہ بندے کو سمجھانے کے بعد بھی وہ منہ میں گٹکا لے کر کے پھرتا ہے۔ ماہ رمضان کے دنوں میں بھی سمجھانے کے بعد بھی، ارے مولانا وہ عادت ہے نا، وہ ایک صبر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ کہتے ہیں ارے اب تو نشہ چڑھ گیا اس کا، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں پہلی چیز تو ہم سب پر روزے فرض ہے، بھائی سب پر فرض ہے نا، روزے ہم سب پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، عاقل و بالغ پر ماہ رمضان کے روزے مکمل رکھنے فرض ہے۔ اگر جان بوجھ کر ہم روزہ چھوڑے تو اس کی کتنی وعیدیں ہم بار بار ہمارے علماء سے سنتے ہیں، احادیث میں اس کے تذکرے موجود ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلی چیز تو بغیر عذر شرعی روزہ نہ چھوڑیں، مکمل روزے رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی بچپن ہی سے ماہ رمضان کا ادب سکھا دیں، ماہ رمضان کی تعظیم سکھائیں۔ اپنے بچے کو بچپن ہی سے، جب وہ بچپنے کے عالم میں وہ تاکید کرے کہ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے
اب جو بھی چیز تم نے کھانی ہے وہ چھپ کر کے کھانی ہے. ہمارا بچہ چاہے کتنا ہی چھوٹا اس کو تاکید کرے سمجھائے تاکہ اس کے دل میں بچپن ہی سے ماہ رمضان کی محبت پیدا ہو جائے, ماہ رمضان کا ادب پیدا ہو. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب تو روزے سے ہے اور ہمارا بچہ, ہم نے افطاری کے لیے کچھ فروٹس وغیرہ لائے, ہمارا بچہ لے کر کے نکل گیا اور محلے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے. تو ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچے کو بچپن ہی سے اس طرح کی تعلیم دیں کہ ہمارا بچہ بچپن ہی سے ماہ رمضان کی تعظیم کرنے والا رہے, ماہ رمضان کا ادب کرنے والا رہے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. چونکہ حکم تھا باپو کا کہ کچھ سوالات اور کچھ مسائل پر بات آج کرنا ہے, لیکن 10 ہی منٹ ہمارے باقی ہے صرف وقت مکمل ہونے کو. اس لیے اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ سوال کر سکتا ہے, تاکہ اگر مجھے اس کا علم ہوگا انشاءاللہ میں جواب دوں گا. ہمارے حفاظ علماء یہاں موجود ہیں, وہ انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. یا اگر اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہ ہوگا تو انشاءاللہ بعد میں علماء سے رجوع کر کے, کتابوں سے رجوع کر کے آپ تک انشاءاللہ اس کا جواب پہنچایا جائے گا. اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے, جب پچھلی بار ہم نے کہا کہ آنے والے ہفتے میں سوال جواب کیے جائیں گے, تو ایک ساتھی نے سوال مجھ تک پہنچائے تھے کہ حضرت پہلے کے دور میں تو سحری کے ٹائم کا کوئی اعلان ہوتا نہیں تھا, تو پہلے کے لوگ تو جو وہ اذان تک کھاتے تھے, تو آج کے دور میں پھر یہ اعلان ہوتا تو پھر ہم بند کیوں کر دیتے. تو اس کے جواب یہ کہ بھائی جس دور میں سحری کا اعلان نہیں ہوتا تھا اس دور میں مائی کی نہیں تھے, تو مسجد میں اذان کا آواز بھی نہیں آتا تھا, مائی کی نہیں تھے نا. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ اس دور میں اذان تک لوگ کھاتے تھے, بلکہ اس دور کے لوگ تو اتنے تجربے کار تھے کہ وہ آسمان دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ ابھی صبح صادق کا وقت شروع ہوا کہ نہیں, کتنا وقت باقی ہے, آسمان دیکھ کر انہیں پتہ چل جاتا تھا. آج تو ہم اتنا علم حاصل کرتے نہیں, ہم اور آپ کے آسمان دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جائے. ورنہ ہمارے علماء جو ہے, ہمارے اساتذہ میں وہ بھی بتاتے کہ کبھی وہ پہلے سفر پر نکلا کرتے تھے نا, تو عصر کا وقت ان کو کس طرح دیکھنا ہے, تو ان کے پاس کوئی ٹائم گھڑی وغیرہ ایسی ہوتی نہیں تھی کہ ان کو معلوم پڑے کہ ابھی ظہر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا, عصر کا وقت شروع ہوا کہ نہیں ہوا. تو بعض اب تک شریعت میں جو چیزیں بتائی گئی ہے, جو مسائل کہ عصر کا وقت کیسے دیکھے, ظہر کا وقت کیسے معلوم کرے, مغرب کا وقت کیسے پتہ چلے گا, وہ بعض اب تو ان طریقوں سے وقت معلوم کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا, اب تو موبائلوں کے اندر بھی ایسے اپلیکیشن آ گئے کہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ ابھی وقت شروع ہوا کہ باقی ہے, کتنا وقت بچا ہوا ہے, وقت کب شروع ہوگا, مکروہ وقت کب ہے. ساری چیزیں اب تو موبائل میں ہمیں معلوم پڑھی جاتی ہے. تو اچھی طرح یاد رکھیں, فجر کی اذان جو ہوتی ہے نا وہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد, اور سحری کا وقت جو ہے وہ صبح صادق شروع ہوتے ہی مکمل ہو جاتا ہے. صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کا وقت بولیے مکمل. اب کوئی اذان تک کھا رہا ہے تو اس دن کا اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں, اس دن کا اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں. اس کو پھر ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد, عید کا دن گزارنے کے بعد اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی اگر لا علمی کی بنیاد پر ایسا کیا. لیکن معاذ اللہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑے یا روزہ چھوڑے تو فرمایا گیا اس کو پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور کفارہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ماہ رمضان کے بعد اسے مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے. کتنے روزے؟ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے. اگر کسی نے ان 60 روزے رکھے اور 60واں روزہ چھوٹ گیا تو فرمایا گیا اس کی گنتی واپس پہلے سے شروع ہوگی. مسلسل لگاتار 60 روزے رکھے گا تب ماہ رمضان کے ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا. تو اس لیے ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑے اور توڑے بھی نہیں. جان بوجھ کر توڑنا بھی نہیں اور چھوڑنا بھی نہیں ہے نا. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے, کوئی غلطی سے کھا لیتا ہے. اب بار بار ہمارے علماء مسئلہ بتاتے اگر کسی نے غلطی سے کھایا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. سنے نا آپ سب نے, اگر غلطی سے کسی نے کھا لیا, بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی غلطی سے کھا رہا ہے, وہ بھول گیا کھا کہ اس کا روزہ اس نے کھا لیا, تو فرمایا گیا اگر ہم نے اس کو دیکھے تو ہم اس کو یاد نہ دلائیں. ہم اس کو جیسے بھائی ماہ رمضان کا وقت ہے, دن ہے اور میں روزے کی حالت میں کچھ کھا رہا ہوں, آپ نے مجھے دیکھ لیا تو آپ مجھے یاد نہ دلائے کہ ارے شکیل بھائی روزہ ہے, یاد نہ دلائے, کھانے دے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کھلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو کھانے دے. جب کھانا مکمل ہو جائے پھر یاد دلائے کہ بھائی آج آپ کا روزہ ہے.
پہلے کھانے دے اس کو مکمل. اگر کوئی پانی پی رہا ہے تو پہلے پینے دے، اس کے بعد یاد دلائے. اس لیے کہ اگر غلطی سے کسی نے کھا لیا، غلطی سے کسی نے پی لیا تو اس کا روزہ بولیے نہیں ٹوٹے گا. اب کسی نے کھا لیا نا، اس کے بعد پھر بہانہ مل جاتا، ارے یار اب تو کھا لیا، اب جانے دو، اب کھانا ہی کھا لیتا جان بوجھ کر. تو فرمایا گیا کہ اب گنہگار ہوں گا اور اس روزے کی اس کو جو ہے وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. سمجھ رہے آپ؟ اگر لقمہ ہمارے منہ میں ہے اور ہم کو یاد آ گیا کہ آج ہمارا روزہ ہے تو فرمایا گیا وہ لقمہ منہ سے واپس نکال دو. جیسے یاد آیا، اب اگر ایک دانہ بھی حلق کے نیچے اتار لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے یاد آیا، جتنا منہ میں ہے، پانی ہو، کھانا ہو، اس کو سب فوراً منہ سے باہر نکال دینا پڑے گا. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر غلطی سے کوئی کھا پی لے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور اگر ہم کسی کو کھاتا پیتا دیکھیں تو اسے یاد نہ دلائیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کو کھاتے دیکھ لے تو پھر جا کے سب کو سنانا بھی نہیں، ارے وہ تو وہاں کھانا کھا رہا تھا، ارے اس کو تو میں پانی پیتے ہوئے دیکھا. نہیں بولنا ہے. آپ نے دیکھا، اب آپ اس کے اس عیب کو چھپا لیں. اگر وہ معاذ اللہ اگر اس کا روزہ نہیں ہے، اگر آپ بولیں گے تو سب کو خبر مل جائیں گی کہ بھائی اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے نا. اس لیے چھپائے آپ اس بات کو، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور ہم پہلے بھی سن چکے، اگر کوئی دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 70 عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اس لیے عیبوں کو چھپانے کی عادت ڈالے. کسی میں کوئی برائی دیکھے، کسی کی کوئی غلطی دیکھے تو اس کو چھپائے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو جی. جو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ عورتوں کے زیور ہیں، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کی ضرورت کی چیز ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے. اگر وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے کبھی کبھی وپراس میں آتا ہے، کبھی نہیں وپراس میں آتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ نکلے. عورتوں کے زیورات پہ زکوٰۃ نکلتی، مطلب وہ ضرورت کی نہیں، وہ ضروریات میں نہیں. جی. جو بھی زیورات، جو بھی زیورات، ہاں لوگوں کا ماننا ہے ایسا. آپ سوال سمجھے نا؟ جی. عورتوں کے جو زیورات ہوتے ہیں اس پر بھی ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بالکل شارٹ میں، بعد میں انشاءاللہ اگر اس کی ڈیٹیل چاہیے تو ہمارے پاس بھی ہم لوگ بھی موجود ہیں، آپ بعد میں اس کی ڈیٹیل پوری مکمل لے سکتے ہیں. فرمائیے. جی. اگر روزے کی حالت میں جو منہ میں تھوک آتے ہیں، اگر وہ اندر چلا جائے تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، یا وامٹنگ آنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ دو سوال ہمارے مقیم بھائی کر رہے. پہلا سوال تو یہ کہ روزے کی حالت میں منہ میں جو تھوک آتا ہے تو اس کو اگر واپس ہم حلق کے نیچے اتار لیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ہرگز نہیں ٹوٹتا. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بولیے بلکہ بار بار جو اس کو تھوکنے کی عادت ہوتی ہے نا، کہ منہ میں تھوک آیا اور تھوکتے بیٹا تھوکتے، تو فرمایا گیا ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. جو بار بار تھوکے، اگر ہمارے منہ میں تھوک آ رہا ہے اور اگر ہم نے اس کو حلق کے نیچے اتار لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ آپ باہر شریعت پڑھے تو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو منہ بند رکھ کے بیٹھے اور تھوک نکل رہا تو جمع کرتے جا رہا ہے، اور بہت زیادہ تھوک جمع کرنے کے بعد پھر اس نے واپس حلق کے نیچے اتارا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں، روزے میں ثواب میں کمی ضرور آئے گی، روزہ مکمل ہوگا کراہت کے ساتھ، لیکن اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اگر ہمارے منہ میں تھوک آتا ہے، قدرتی چیز ہے، اس کو اگر ہم نے واپس حلق کے نیچے اتار لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. ہاں، اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس کو باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد پھر اس کو حلق کے نیچے اتارا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر وہ منہ سے باہر نکال لیا تھوک اور پھر واپس اس نے کسی وجہ سے اس تھوک کو واپس منہ میں ڈال لیا، اب اگر اس کو نکل گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا. سمجھ میں آ گیا سب کے؟ کلیئر ہے؟ وامٹ جو ہوتی ہے، وامٹ کا بھی انہوں نے پوچھا کہ آتی ہے ہم کو، تو اس کے لیے دو چیزیں ہم کو خیال میں رکھنا ہے، دھیان میں رکھنا ہے. پہلی چیز تو سمپل جواب یہ، وامٹ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وامٹ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بولیے نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. لیکن جو چھوٹی سی وامٹ ہوتی ہے نا، مختصر وامٹ، اس میں ہم کو احتیاط کرنا ہے. جو منہ بھر کے اچانک ہم کو وامٹ ہوتی ہے تو اس میں تو عام طور پر وہ اچانک جو وامٹ ہوتی ہے اس میں جتنا بھی ہمارا کھانا یا پانی جو نکلنا ہے جسم سے وہ فوراً نکل جاتا ہے. لیکن جو وامٹ بہت مختصر سی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ حلق تک پہنچ کر واپس چلی جاتی ہے.
تو اگر اس کا مزہ جو حلق میں محسوس ہو گیا اور واپس چلی گئی تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ نا کہ ہم لوگ خیال نہیں کرتے، سحری میں بالکل آخر وقت تک بھرپیٹ کھاتے، بالکل بھرپیٹ، ارے بھائی پورا دن بھوکا رہنا نا، بس کھاتے ہی رہو پیٹ بھرنے کے بعد۔ اب سحری کا وقت مکمل ہو گیا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے اور پھر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یار کہیں وامٹ نہ ہو جائے، تو میرے بھائیوں ہم کو احتیاط کرنا، اپنے روزے کی حفاظت ہم کو خود کرنی پڑے گی۔ اتنا کھا لیں گے اس کے بعد بھی کیا آپ ایسی گارنٹی لے کر بیٹھے کہ آپ کو روزے کا جو اثر محسوس نہیں ہوگا؟ کتنا بھی آپ کھاؤ، اگر روزہ آپ کو محسوس ہونا ہے تو ہوئے گا، ہے نا؟ اور کوئی کم کھاتا ہے اس کو بھی محسوس ہوگا۔ جتنی ہماری لمٹ ہے کھانے کی سحری افطاری میں اتنا ہی کھائے، بالکل حد سے زیادہ نہ کھائے، اس سے پھر ہم کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ زیادہ کھا لیے، فجر کی نماز پڑھنے گئے، اب اسی ڈر میں کہیں وامٹ نہ ہو جائے، کہیں باہر نہ آ جائے، اسی پریشانی میں پھر کبھی کبھی ڈکاریں بھی اس سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر نہ تو نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ تلاوت میں دل لگ رہا ہے، نہ تو صحیح سے ذکر کر پا رہے ہیں۔ تو یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ ہم بھوکے پیاسے رہنے کے لیے اتنا کھا رہے کہ دوسری ساری عبادتیں ہماری خراب ہو رہی ہیں۔ تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے، سحری افطاری میں جتنی ہماری لمٹ ہے اس کے مطابق، بہت زیادہ حد سے آگے نہیں، اور جو چیزیں نہیں جمتی وہ بھی نہ کھائیں، ہے نا؟ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھا لیتے اس سے بھی وامٹنگ شروع ہوتی ہے۔ جو چیزیں ہم کو پچتی، ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو کھانا جمتا نہیں ہے، تو پھر اس کھانے کو استعمال میں نہ لائیں۔ اور چونکہ سحری جو ہے وہ آخر وقت میں کرنا بہتر ہے۔ سحری کب کرنا ہے؟ آخر وقت میں۔ سحری میں تاخیر کرنا یہ سنت ہے۔ جب ایسا نہ ہو کہ ہم 2 بجے تک جاگ رہے تھے، چلو اب 2 بجے سحری کر کے یار سو جاتے ہیں، فجر میں اٹھیں گے نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کھا کے سو گئے تو بلا شبہ ہم نے روزے کی نیت کر لیے تو ہمارا روزہ تو شروع ہو ہی جائے گا، لیکن سحری جو ہے وہ تاخیر کر کے کرنا سنت ہے آخر وقت میں۔ اس لیے جتنا ہو سکے سحری میں تاخیر کرے، ہے نا؟ 3 چیزیں جو ہے وہ حدیث شریف مشہور ہے، اس وقت ذہن میں نہیں کہ 3 چیزیں جو ہے وہ تمام انبیاء کی سنت میں ہے، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں جلدی کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی اس میں موجود ہیں کہ تمام نبیوں کی سنتوں میں شامل ہے کہ سحری میں تاخیر کرتے اور افطاری میں جلدی کیا کرتے۔ تو تاخیر کرنا ہے، لیکن بہت زیادہ تاخیر نہ، جب مسجد سے اعلان ہو احتیاطی وقت پر تو ہم رک جائے۔ کچھ لوگ اس میں بھی بہت ہوشیار بنتے ہیں تھوڑے سے کہ مسجد سے اعلان ہو گیا، ارے ابھی تو 10 منٹ باقی رہتے، ابھی تو اور کھا لو، پانی پی لو۔ کچھ لوگ منہ میں گٹکا ڈال لیتے ہیں، ارے ابھی تو بہت وقت باقی ہوتا ہے، مسجد میں سے جلدی اعلان ہو جاتا ہے۔ نہیں بھائی، مسجد سے جب اعلان ہو گیا تب ہماری ذمہ داری ہم کھانا پینا روک دے احتیاطی وقت کے مطابق ہی۔ اب ہم اتنے علم والے یا اتنے ہم معلومات والے نہیں ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے اور پھر بھی ہم احتیاط کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلے جتنے ہمارے کام کاج ہے پہلے ہی مکمل کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آپ فرمائیے۔ حضرت جو جان بوجھ کے سحری نہیں کرتے کیا اس میں روزہ ہو جائے گا؟ جی، جان بوجھ کر اگر کوئی سحری چھوڑے تو گنہگار ہوگا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو سحری کی برکتیں ہیں غالباً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کے ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ 60,000 نیکی عطا فرماتا۔ سحری کے ایک لقمے پر 60,000 نیکی۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ سحری چھوڑیں گے مطلب کتنے لقمے چھوڑ دیں گے؟ تو کتنی نیکیاں آپ اپنی برباد کر رہے، چھوڑ رہے نیکیوں۔ تو جان بوجھ کر نیکیاں چھوڑنا یہ عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ جب موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، کمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے سحری کرو چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک کھجور ہی موجود ہے تو ایک کھجور سے ہی سحری کرو، مگر سحری ضرور کرو، سحری کو ترک نہ کرے، جان بوجھ کر ہرگز سحری کو نہ چھوڑے۔ سحری کرنا سنت ہے، اور سنت تاکید والی سنت، تاکید والی۔ صوفیہ نے تو فرمایا کہ سحری کی جو سنت ہے یہ واجب کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو کیا جائے، ہرگز نہ۔ اور ایسے بھی عام دنوں میں ہم اٹھتے کہاں اتنی جلدی، بتائیے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ تو اٹھ جاتے سحر کے وقت، تہجد ادا کرتے۔ ہم اور آپ عام دنوں میں اللہ ماشاءاللہ فجر کی اذان کے بعد یا وقت میں اٹھنا ہوتا ہے۔ تو جب موقع ہے ہمارے پاس ماہ رمضان میں، تو کیوں نہ ہم سحر کے وقت کی برکتیں حاصل کر لیں۔ وہ جو وقت ہے سحر کا، وہ جو ہوائیں چلتی ہے سحر کے وقت کی، اللہ نے اس وقت میں بھی ہمارے لیے شفا رکھی ہے، اس لیے کہ وہ وقت اتنا عظیم ہے کہ اسی وقت میں ہمارے آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ سوچیے اب کتنا برکت والا وقت ہوگا کہ جس وقت میں سرور کائنات کو دنیا میں بھیجا گیا،
اس لیے اس وقت کی اہمیت کو سمجھے اور سحری کیا کرے. اگر کسی عذر کی وجہ سے سحری چھوٹ گئی تو وہ روزہ رکھے گا, اس کا روزہ ہو جائے گا, لیکن جان بوجھ کر سحری بولیے حاملہ عورت کے اوپر کیا حکم ہے روزے کا؟ حاملہ عورتوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کر لیں. مسلمان ڈاکٹر ہو اس کے پاس جائے اور اپنی کیفیت بھی اور جو شکم میں بچہ اس کی کیفیت بھی معلوم کر لے. اگر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اگر اس کو یا اس کے شکم میں جو بچہ اس کو اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ عورت روزہ رکھے. اور اگر مسلمان ڈاکٹر ہو, مہارت رکھتی ہے اس معاملے میں, اور اگر وہ کہے کہ آپ اگر روزہ رکھو گے تو آپ کو کمزوری آئیں گی, تکلیف آئیں گی, آپ کی جان کو خطرہ ہے, یا آپ کے جو بچہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزے معاف ہے. ایسی صورت میں روزے معاف ہے, لیکن اس کے لیے پہلے کسی مسلمان لیڈیز ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ پوری معلومات لے لے, چیک اپ کروا لے کہ روزے رکھنے سے اس کو یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اگر خطرے کا اندیشہ ہے, ڈاکٹر کہہ دے کہ ہاں خطرہ ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں پھر وہ روزے معاف ہے. ایسے ہی دودھ پلانے والی خاتون کے لیے بھی حکم ہے کہ جن کا چھوٹا بچہ ہے, بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے, تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کے دور میں تو بہت ساری ایسی چیزیں نکل چکی ہے, پاؤڈر وغیرہ, کہ وہ بچے کو پلاتے اور پلایا جا سکتا ہے بالکل. تو اگر بچے کو اس کی عادت ہے اور وہ بچے کو پلا کر کے بچے کی بھوک مٹا سکتی دوسری چیزوں کے ذریعے, تو حکم یہ ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے بچے کی بھوک مٹائے اور خود روزہ رکھے. لیکن اگر بچے کو وہ چیز نہیں جمے گی, نہیں چلے گا, اور دودھ پلانا پڑے گا, اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ دودھ نہیں آئے گا, کمزوری آ جائے گی, تو حکم یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ماہ رمضان گزرنے کے بعد یا وہ دن گزرنے کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں اس کی قضا کرے. یعنی ایک روزے کے بدلے میں اگر ماہ رمضان کے اس نے 20 روزے چھوڑی ہے, 10 رکھی ہے, تو فرمایا گیا ماہ رمضان کے بعد جب بھی اس کو موقع ملے وہ 20 روزے رکھ لے, اس کی قضا کرے. اگر پورے مہینے کے چھوٹ گئے اس تکلیف کی وجہ سے, تو وہ ایک مہینے کے روزے جب اس کا یہ وقت مکمل ہو جائے تو پھر رکھ لے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ دونوں کے لیے, حاملہ خاتون کے لیے بھی اور جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کے لیے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. جیسا گھر کے بڑوں سے سنا ہے کہ روزہ رکھ کے ناخن اور بال نہیں کٹا سکتے, اس کا کیا ہوتا ہے؟ بالکل, روزہ رکھ کر ناخن بھی کاٹ سکتے, بال بھی کاٹ سکتے ہیں, سب کچھ. روزہ کب ٹوٹے گا؟ روزہ آپ لوگ نے 12 علماء سے سنا ہوگا روزہ کس کو کہتے ہیں. تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے سے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے بچنے کا نام یہ. کھانا پینا سمجھتے, جماع مطلب شادی بات کے جو معاملات ہیں, بیوی سے ملاقات کے, ہم اس کو سمجھ لیں آپ بس. یہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے جسم میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی, ناخن کاٹنے میں کوئی چیز جسم میں جاتی ہے, بولیے, بال کاٹنے میں جاتی نہیں جاتی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. ٹھیک ہے. بلکہ ہم نے تو ایک ہمارے استاد سے سنے, وہ فرماتے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹیے, روزے کی حالت میں بال کٹوائے, اس لیے کہ یہ جس حالت میں جدا ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے آئیں گے کہ یا اللہ ہم گواہ کہ جب یہ ہمیں اپنے جسم سے جدا کر رہے تو اس وقت یہ روزے کی حالت میں. وہ تو فرما رہے تھے کیجیے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نہیں بال نہیں کٹوا سکتے, ناخن نہیں. ہاں ایک چیز یہ احتیاط کہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم بال کٹوانے کے لیے جاتے ہیں نا, ہمارے عقیل بھائی, سلطان بھائی موجود ہیں, جاتے ہیں تو دکان پہ بہت گردی ہوتی ہے نا, تو بہت زیادہ وقت ہمارا یوں ہی فضول برباد ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت زیادہ وقت چلا جاتا ہے. انتظار کرو, نمبر لگاؤ, بھائی ابھی اتنے نمبر ہے اتنے, تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کرتے, اور جب بیٹھے تو پھر فضول باتیں ہو رہی ہے, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, تو یہ وقت ہمارا ماہ رمضان کا قیمتی وقت ہمارا یوں ہی برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ وہ بھی انتظام کر لیں کہ ماہ رمضان کے پورے 30 دنوں میں آپ کو اتنا زیادہ نمبر لگانے کا مسئلہ نہ رہے, ہے نا. پہلے آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے, بالکل اپنے پورے ماہ رمضان کو پھر ایک ایک لمحے کو آپ عبادت میں گزار سکیں. ٹھیک ہے. جب صبح 8-9 بجے آپ کھلے تو کیا نیت کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ؟ جی ماہ رمضان میں جو ہے روزے کی نیت کا وقت جو
हमारा यूँ समझिए आप ज़ोहर का वक्त शुरू होने तक मौजूद है। कब तक मौजूद है? ज़ोहर का ज़वाल से पहले पहले अगर हमने नियत कर ली है रोज़े की तो हमारा रोज़ा हो जाएगा। ज़ोहर से पहले पहले ज़वाल समझते हैं आप सब लोग? समझते हैं? हाँ, तो बस ये समझिए ज़वाल से पहले अगर किसी ने नियत कर लिया तो उसका रोज़ा हो गया। अगर कोई ताख़िर से नींद से बेदार हुआ, देर से सहरी में भी उठ ना सका, माज़अल्लाह फजर भी चली गई, बहुत देर से उठा और उठते ही जैसे 10 बजे 11 बजे वो नींद से उठ रहा और अगर उस वक्त उसने नियत कर लिया तो उसका रोज़ा शुरू हो गया जैसे उसने नियत, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा नींद से उठा तो सोचेगा पहले दांत घस लूँ उसके बाद नियत करूँगा, ऐसा नहीं। जैसे ही आँख खुली नियत, और पहली चीज़ तो ये कि नियत दिल के इरादे का नाम। अब रात में सोते हैं कि भाई कल मैं उठूँगा तो रोज़ा रखूँगा, सभी इस नियत के साथ सोते हैं, तो वही हमारी नियत है, वही हमारी नियत। बल्कि आमतौर पर जो नियत जो दुआ पढ़ाई जाती है रोज़े की, उसका मफहूम भी अगर हम हमारे उलमा से समझे तो हम वो कल के रोज़े की नियत करते हैं, है ना, कि कल मैं रोज़ा रखूँगा, नियत कल के रोज़े की होती है पर पढ़ते हम आज है। तो बैठ के नियत जो दिल के इरादे का नाम है, हम पहले नियत करते, जैसे अभी से हमने नियत कर लिए कि हम पूरे माह रमज़ान के इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखेंगे, नियत है सबकी इंशाल्लाह। तो हमारे सारे रोज़ों की नियत हो गई, सुभान अल्लाह। सारे रोज़ों की नियत हो गई। हाँ, ये बात और है कि ज़बान से कह लेना ये मुस्तहब। अभी चलिए माशाल्लाह वक्त हमारा मुकम्मल हो गया, शायद मीटिंग भी है कुछ, इसलिए हमारी महफिल हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। फिर कुछ भी मसले मसाइल वगैरह रहेंगे तो आप जैसे गेरों की अजान पर अफ्तारी कर लिए तो बातिल जमा सेम तो होती है साहब। नहीं, लेकिन उनकी कुछ लम्हा पहले होती है अजान, अपनी एक थोड़ी, मिनट का हाँ, फर्क। अपनी थोड़ी लेट होती है। सहरी का भी यही 2-3 मसला है। मिनट, नहीं 2-3 नहीं, मिनट, खाली एक मिनट का। 1 मिनट का मेरे ख्याल से फ़र्क होता होगा, हाँ, लेकिन इंतज़ार कर ले अपनी अजान का, जब अपनी मस्जिद से दुरूद पाक की आवाज़ आए तो फिर रोज़ा इफ्तार करे, है ना। अजान से पहले दुरूद की आवाज़ आती होगी या ऐलान होता होगा कि भाई रोज़ा इफ्तार कर लीजिए, यही होता होगा। तो जब अपनी मस्जिद से ऐलान हो बेहतर है उसी वक्त हम लोग इफ्तार करें। हज़रत सहरी का भी ऐसा ही है कि मतलब ये मस्जिद में भी बता रहे कि 5 मिनट बाकी है, दूसरे में 10 मिनट बाकी है, तो उसका कैसे सहरी ऐसा होता है, हाँ, थोड़ा आगे पीछे होता है। 1-2 मिनट का फ़र्क दो- आता हाँ, मतलब है, ऐसा कुछ फर्क 1-2 होता है। मिनट का फ़र्क आता है। तो बिल्कुल आप जो ताख़िर से ऐलान कर रहे हैं हिसाब से इफ्तारी 1-2 मिनट का फ़र्क है। हाँ, 5-7 मिनट अगर कोई फ़र्क कर रहा है तो फिर उसके हमको नहीं चलना। और अपने पास सबके पास टाइम टेबल होता ही है ना, जी शहरी इफ्तारी का वक्त। अब तो मोबाइल का दौर है, मोबाइल में सबके पास आ ही जाता है कार्ड वगैरह, तो आप उसके हिसाब से भी चल सकते हैं माशाल्लाह। और एक बात और याद आ गई, इफ्तारी में जो हम दुआ पढ़ते हैं ना वो भी इफ्तारी के बाद की दुआ है, इफ्तारी से पहले की। इफ्तारी से पहले तो हमको सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, और अगर खाने की दुआ याद है आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो दुआ पढ़ के आप इफ्तारी करें, है ना। और जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी लकसम, तो वो इफ्तारी के बाद कब पढ़ना है? इफ्तारी के जब बाद। आप खजूर खाने के बाद पढ़ ले या मुकम्मल इफ्तारी करने के बाद पढ़, ठीक है, वो इफ्तारी के बाद की दुआ याद रखेंगे इंशाल्लाह। और कुछ बात हो इंशाल्लाह तो हम बाद में मुलाकात करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इतवार के दिन सुबह में अगर वक्त मुमकिन हो सका मुलाकात का इंशाल्लाह, तो जो भी ऐसे हमारे मसले मसाइल है माह रमज़ान के, तरावी के, या और भी माह रमज़ान से रिलेटेड जो मसाइल है, तो इतवार को फजर की नमाज के बाद इंशाल्लाह मुलाकात किया करेंगे। उसमें इस तरह के जो भी मसाइल हैं हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो, आपके इल्म में भी इजाफा हो। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।